کہ اللہ نے اپنی نماز میں ساری عبادتوں کا سرتاج نماز ہے، ساری عبادتوں کی اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا، لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کرنا، حضور کی طرف توجہ کرنا، حضور کی طرف التفات کرنا، حضور کا تصور کرنا، اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وفات سے آخری 3 روز قبل جماعت کرائی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین۔ پیر کا دن آ گیا، صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے، جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وهو قائم کان وجهہ ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک۔ آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صحابہ نماز میں ہیں، قبلہ رخ چہرہ ہے، پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرہ مصطفیٰ کی شعاع مسجد نبوی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی۔ وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے، قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے تھے، بائیں جانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہروں کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا، اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا، اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی۔ اب لفظ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے سنیے، صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دے اور رخ مصطفیٰ کو تکتے رہ جائے۔ ارے یہ عمل میرا نہیں ہے، یہ عمل آپ کا نہیں ہے، یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے۔ اللہ کی نماز ہو رہی ہے، فرض ادا ہو رہے ہیں، اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے، صحابہ نماز کو بھول کر، رخ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا، فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ۔ ابو بکر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں، انہوں نے نماز کے اندر ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف پہ آ گئے۔ اب بتائیے نماز ہے خدا کی، کل صحابہ حالت نماز میں ادھر دیدار مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق حالت نماز میں ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ کے واپس آ رہا ہے۔ حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو۔ جب صحابہ کے چہرے پھر گئے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں، اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو۔ اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئی اور ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوٹ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی۔